आज व्यू 360 में अमरीकी सेनेटर्स की सऊदी अरब को अमरीकी असलहे की फरोख्त रोकने की कोशिशें। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो थोड़ा सा माहौल को खराब करने की ये कोशिश करते भी हैं और कर भी देते हैं। मोदी सरकार के दूसरे दौरे हुकूमत पर परेशान भारतीय मुसलमानों के तहफ्फुज़ात और ऑटिज्म के साथ जिंदगी गुजारने वाली कामयाब अमरीकी वकील से एक मुलाकात। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अमेरिका की दोनों बड़ी सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स सदर ट्रंप के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए असलहे की फ़रोख्त के मंसूबे को चैलेंज करने वाले हैं। अमेरिकी हुकूमत के फैसले में आखिर क्या बात है जिस पर सदर ट्रंप की अपनी जमात के अरकान ही सख्त तनकीद कर रहे हैं? इस वक्त नुखबत मलिक कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद है। नुखबत, पिछले माह ही ट्रंप इंतजामिया ने ईरान की जानिब से मुबैना खतरे के पेश नज़र सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन को असलहे की फ़रोख्त का फैसला किया है। अब इस पर मुखालफत की क्या वजह बन रही है? जी इरम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल ऐवान नुमाइंदगान जो हैं, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, उनको एतराज़ इसी बात पर है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सऊदी अरब को असलहे की फ़रोख्त के लिए जो इमरजेंसी नाफिज की है उससे कांग्रेस के उस किरदार को नज़रअंदाज कर दिया गया है जिसके तहत हर गैर मुल्क को अमरीकी असलहे की फ़रोख्त के लिए कांग्रेस की मंजूरी जो है वो ज़रूरी होती है। सदर ट्रंप ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक के साथ 22 दिफाई मुआहदे जो है वो करने वाले हैं जिसके तहत इन ममालिक को असलहा फरोख्त किया जाएगा। तो इसी के जवाब में जो है कांग्रेस के अरकान, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने कहा है कि अब वो 22 ऐसी अलग अलग करारदादें सेनेट में पेश करने वाले हैं जिनकी मंजूरी की सूरत में सदर ट्रंप को जो है वो इस इक़दाम से रोका जा सकता है। सेनेटर बॉब मेनेंडेस हैं जो कि बहुत ही अहम डेमोक्रेट हैं। उन्होंने कल अपने बयान में वज़ीर ख़ारिजा और सदर ट्रंप के इस इक़दाम पर शदीद तनक़ीद की और उन्होंने कहा कि अब हम जो कदम उठा रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि असलहे की फ़रोख्त के मामले पर कांग्रेस को जिस तरह से बाईपास किया जा रहा है उस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लिंडज़े ग्राहम जो कि रिपब्लिकन है, बहुत अहम दूसरे सदर ट्रंप के इत्तेहादी हैं, सेनेट की जो खारिजा उमूर की कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। लिंडज़े ग्राहम जो है वो अगरचे सदर ट्रंप के हामी हैं, उनकी पार्टी के हैं, लेकिन सऊदी अरब में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की हिमायत वो भी नहीं करते। इसलिए उन्होंने कल अपने बयान में ये कहा है कि सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के वाक़े पे शहजादा बिन सलमान का जो रवैया है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अब वक्त आ गया है कि अमरीकी जो ताल्लुकात है मामूल के मुताबिक सऊदी अरब के साथ चले आ रहे हैं उनमें जो है वो तब्दीली लाई जाए। जी नुखबत, इस मामले पर कांग्रेस के अरकान में कितनी मुफाहमत मौजूद है और इन करारदादों के मंजूर होने की कितने इम्कानात हैं? जी इरम, ये बहुत अहम नुक्ता है। दरअसल कल जो हमने देखा है कि अरकान जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं दोनों ही इस बारे में बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि सेनेट में जो है अमरीकी पार्टी, रिपब्लिकन जो पार्टी है उसकी अरकान की तादाद ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लिंडज़े ग्राहम जो खुद रिपब्लिकन है वो तवक्को कर रहे हैं कि इस मामले पे जो है वो मजबूत दो तरफा जो हिमायत है वो हासिल हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी नुखबत मलिक हमारे साथ जो बता रही थी कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली वेपन्स की डील पर अमेरिकी सेनेटर्स के इख्तलाफात। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के दोबारा इक़्तिदार में आने से इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अक़लियतों को खदशा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में मजहबी तफरीक़ और इंतहा पसंदी में मज़ीद इजाफा होगा। मोदी सरकार के पहले दौरे हुकूमत के 5 सालों में अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के वाक़यात तवातर के साथ हुए। इनमें से कई वाक़यात में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इस साल के शुरू में शाया होने वाली ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत संभालने के बाद से गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले खुद साख्ता गिरोहों की जानिब से तशद्दुद में शदीद इजाफा हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारत में 2015 से लेकर 2018 तक कम अज़ कम 44 अफराद को गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून को हाथ में लेने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं ने हलाक किया। उनमें से 36 अफराद मुसलमान थे, जबकि उन सब पर गाय बेचने या ज़िबह करने का शुबा था। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के ऐलान के बावजूद बाज़ हल्के परेशान हैं। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के आसपास बसने वाले मुसलमानों में से कुछ को खदशा है कि हिंदू कौम पसंद बीजेपी की जीत से मुल्क की सेकुलर रवायात कमज़ोर होंगी। मज़ीद इस रिपोर्ट में।
दिल्ली की तारीखी जामे मस्जिद के बाहर मसरूफ गलियों में कारोबार करते मुसलमान इस बात पर परेशान हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी टर्म शुरू हो रही है। हम मुस्लिम लोगों में जो टेंशन रहती है वो इसी है क्योंकि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो थोड़ा सा माहौल को ख़राब करने की ये कोशिश करते भी हैं और कर भी देते हैं। गाय के तकद्दुस की निगरानी करने वाले गिरोह बीजेपी के पहले दौरे हुकूमत में मुसलमानों पर हमले करते रहे हैं। बीजेपी की बड़े पैमाने पर जीत से खदशात बढ़ गए हैं कि कहीं दाएं बाजू के गिरोह और मजबूत ना हो जाएं। सरकार जो है इस बात को ध्यान दे कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जुल्म और ज्यादती ना हो। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से हौसला बख्श इशारे दिए गए हैं। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर अक़लियतों को सिर्फ वोट्स की खातिर लारे देने का इल्ज़ाम लगाते हुए अपने नए मुंतखब नुमाइंदों से अक़लियतों को एतमाद में लेने का कहा है। कंधे से कंधा मिला करके लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। लेकिन ये इलाका मुख्तलिफ फ़िरकों में हम आहंगी होने के बावजूद परेशान है। ये दुकानदार सिर्फ दूसरी जगहों से हाल ही में मुसलमानों पर तशद्दुद से मुताल्लिक मिलने वाली उन खबरों पर परेशान हैं जिसमें एक मुसलमान के सर से उसकी टोपी छीन ली गई और 3 मर्दों को बीफ रखने पर मारा गया। अखबार पढ़ता हूँ कि किसी जगह पे परेशान करते हैं लोगों को, नाम पूछते हैं, बोलो जय जय हो। अब हमें बोलना हमें अच्छा ही लगता था, हम क्यों बोले? हमारा धर्म तो नहीं कहता ना हम बोले जय हो अजय माता जी। नाक़दीन को डर है कि बीजेपी की सियासी बर्तरी हिंदुओं को सबसे आगे रखने के एजेंडे को बढ़ाएगी और मजहबी तकसीम में इजाफा होगा। एक इंतहाई मुनक़सिम करने वाली इंतखाबी मुहिम से ये मसला और बड़ा है। There have been several members of the BJP and some actually responsible members. बीजेपी के बहुत से रहनुमाओं और जिम्मेदार अराकीन पार्लियामेंट और सीनियर पार्टी रहनुमाओं की तरफ से भी कई दफ़ा ऐसे बयानात दिए गए जिनसे मुसलमानों पर अदम एतबार की सोच को हवा मिली, which seem to suggest that the Muslim community cannot be trusted. यहाँ ये राय पाई जाती है कि एतबार में कमी दूर करने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म अपने अल्फाज पर अमल दरामद करें। ये तो अच्छा लगा, उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा करा, लेकिन उनको अपने इस बात के ऊपर खरा भी तो उतरना है ना, पूरे देश को एक साथ लेके चलना है। मोदी हुकूमत क्या समत इख्तियार करेगी ये देखना अभी बाकी है। You may be seeing a new India, whether the glue to this new India. शायद हम नया भारत देखें। अब क्या नया भारत हिंदू कौम परस्ती पर चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी से क्यास आराई करना शायद जल्दबाजी होगी। Come to any conclusions about what is happening. रिहायशियों का कहना है कि जैसे वो खाना खाते हैं, खरीदारी करते हैं या अपनी इबादत करते हैं, वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे नस्लों से चला आ रहा है, बगैर किसी खौफ या हिमायत के। एंजना पैसरिचा के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। मुसलमान ममालिक से बाहर मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान भारत में आबाद हैं। इन मुसलमानों के लिए जिन्हें नरेंद्र मोदी के दूसरे दौरे हुकूमत में अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात है, हुकूमत के पास क्या मनसूबाबंदी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तर्जुमान शाज़िया इल्मी दिल्ली से स्काइप के जरिए मौजूद हैं। शाज़िया, सबसे पहले ये बताइए कि मोदी जी खुद जो है मुसलमान मुखालिफ सियासत करते आए हैं और अब वो कह रहे हैं कि अक़लियतों के साथ उनको एतमाद में लेना है, तो क्या प्लान है उनके पास? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी रिपोर्ट में बहुत ही इंतहाई तौर पर गलत बयानी हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मुसलमानों को बाकायदा टारगेट किया गया है, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को वोट बैंक का हिस्सा नहीं बनाया गया जो बाकी पार्टियां करती रही हैं। अगर आप पढ़ेंगी राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जो एक बहुत बड़ी कमेटी बिठाई गई थी कांग्रेस द्वारा, उससे आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के सबसे बुरे हालात जो हैं वो कांग्रेस रूल स्टेट्स में हैं, बल्कि जिस प्रदेश से मोदी जी आते हैं वहाँ पे सबसे बेहतर नुमाइंदगी मुसलमानों की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू और मुसलमान बराबर हैं। जो आपने फिगर्स भी दिए किससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपने एक और भी हवाला दिया आपकी रिपोर्ट में जो बहुत ही सिलेक्टिवली पिक किया गया, जिसकी मजम्मत यहाँ पे भी हुई है बहुत ज्यादा, और शायद आपके जर्नलिस्ट अप टू स्पीड नहीं है। तो मैं बता दूं, जो टोपी उठाने की बात थी वो बिल्कुल गलत बयानी थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में पाया गया कि 2 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा था। अभी राजस्थान में जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ पे एक दलित को मारा पीटा गया और एक दलित लड़की को भी ऐसा किया गया। तो क्या हम ये कहेंगे कि कांग्रेस शासन जानबूझ के टारगेट कर रहा है दलितों को? ये बताइएगा। तो मुझे लगता है बहुत ही घिसा पिटाया नैरेटिव है और मुसलमानों ने इंडिया में इसे रिजेक्ट कर लिया है। शाज़िया जी, एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ इस मौके पर, अगर आप डोमिनेशन है।
جی شازیہ یہ بتائیے گا ایمنسٹی انٹرنیشنل جی آپ نے اپنا موقف دے دیا اب میں سوال آپ سے پوچھتی ہوں یہ ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل شازیہ جی آپ سوال سنیں تب جواب دیجئے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ سب ادارے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اسی طرح ذمہ داری سے دور جانے کی وجہ سے مذہبی تفریق بڑھ رہی ہے اور آپ حقائق کو مان نہیں رہے یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کہہ رہی ہے یہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے مذہبی تفریق بڑھ رہی ہے اس پر کیا کہیں گی آپ بتائیے جو سرکاری آنکڑے کہہ رہے ہیں وہ خاص طور سے بتاتے ہیں کہ ایک بھی رائٹنگ کا معاملہ نہیں ہوا اتنی رائٹنگ ہوتی تھی ہمارے دیش میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ رائٹس نہیں ہوئے ہمارے دیش میں جو لگاتار اور سرکاروں میں رہے ہیں تو یہ ایک نریٹو تیار کیا ہے اپوزیشن نے کیونکہ وہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ متعدد بین الاقوامی تنظیمیں کہہ رہی ہیں شازیہ جی اپنے ہی خاندانوں کی پارٹی ہے جیسے کہ اندرا گاندھی کے بعد راجیو گاندھی رہے راجیو گاندھی کے بعد راہل گاندھی رہے بیچ میں ان کی راجیو جی کی وائف سونیا گاندھی رہی ویسے ہی لالو پرساد یادو ہے تو یہ شازیہ جی یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے لوگ اس ریلی میں کیوں حصہ لے رہے ہیں جو کہ ان ریپسٹ کے حق میں کھڑی ہوئی جنہوں نے 8 سالہ بچی مسلمان بچی کا ریپ کیا اس کے حق میں آپ کے دو اعلی اہلکار کیوں گئے ان کے جی بالکل ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اقلیتوں کی جن کو خدشہ ہے ایک بار نہیں ریپ ہوئے مسلمان بچیوں کے اور ہندو بچیوں کے اور سکھ بچیوں کے ریپ اور دلتوں کے ریپ ہوتے رہے اور بہت ہی یہ شرمناک بات ہے شرمسار کرتی ہیں سب حرکتیں ہم سب کو لیکن یہ کہنا کہ صرف مسلمان بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا انہی کو سلیکٹیولی پک کرنا مجھے لگتا ہے ایک خاص ایجنڈے کے طور پر بات کرنا ہوگا شازیہ جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا بہت شکریہ ہمارے ساتھ دہلی سے ساتھ دینے کا پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہو تو آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر جہاں آپ کو ہماری تمام کانٹینٹ بآسانی ملے گی فرانس میں موجود صدر ٹرمپ سمیت عالمی رہنما آج دوسری جنگ عظیم کی ان اتحادی افواج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو 75 برس پہلے آج ہی کے دن فرانس کے ان شمالی ساحلی علاقوں میں مدد کے لیے اتری تھی جن کا کنٹرول نازی جرمنی کے پاس تھا 6 جون 1944 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والی اس فوجی کارروائی کو ڈی ڈے کہا جاتا ہے اس دن یورپ کو آزاد کرانے کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ اتحادی افواج فرانس پہنچی جس کے بعد دوسری جنگ عظیم کی نوعیت تبدیل ہو گئی اور بالآخر 1945 میں جنگ کا خاتمہ ہوا اس مہلک ترین جنگ میں تقریباً 8 کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے دوسری جنگ عظیم میں اتحادی فوجوں کی فرانس کی نارمنڈی کے ساحلوں پر پرتشدد لڑائی نے فرانس کو آزاد کرانے میں مدد کی اس جنگ میں خون ریزی دھواں اور آنسوں کے درمیان محبت کی کہانیاں بھی تھی ایک ایسی ہی کہانی کے کردار سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو نارمنڈی فرانس میں رہتی ہیں اور اب ان کی عمر 92 سال ہے فرانسن نیلسن شمالی فرانس کے تاریخی علاقے نارمنڈی میں واقع اپنے گھر میں اپنی زندگی کی کہانی یاد کر رہی ہیں جس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے ان فرانسیسی خاتون نے اپنی عمر کے دیگر بہت سے لوگوں کی مانند دوسری جنگ عظیم میں مصائب برداشت کیے جس دوران نازی فوجیوں نے پیرس سمیت آدھے فرانس پر قبضہ کر لیا تھا فرانسن پیرس میں رہتی تھی یہ بہت مشکل وقت تھا شروع میں اتنا برا نہیں تھا اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا جرمن لوگوں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا تھا میری ماں کو کھانے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا تھا اتحادی افواج نے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کی جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے اور 1944 میں پیرس آزاد کرا دیا یہی وہ وقت تھا جب فرانسن رابرٹ نیلسن نامی اپنے مستقبل کے امریکی شوہر سے ملی رابرٹ امریکی فوج میں تھے میرے والد نے ایک تنہا امریکی فوجی کو دیکھا اور اسے گھر آنے کی دعوت دی اور یوں ایک شام ہم نے پیرس میں اپنے اپارٹمنٹ میں امریکی فوجیوں کو اپنے ہتھیاروں سمیت آتے دیکھا فرانسن اور ان کی بہن 2 امریکی فوجیوں کی محبت میں مبتلا ہو گئیں اور جنگ کے بعد فرانسن اپنے شوہر نیلسن کے ساتھ امریکی ریاست انڈیانا منتقل ہو گئیں IBM کے ساتھ ملازمت کے دوران ان کے شوہر کی مختلف جگہوں پر تعیناتی ہوئی انہی میں سے ایک جگہ فرانس بھی تھی جہاں ان کے شوہر کا انتقال صرف 51 سال کی عمر میں ہو گیا کئی اشروں بعد آج بھی فرانسن اپنے امریکی شوہر کو یاد کرتی ہیں
اور فرانس آنے والے امریکیوں کو اپنے تجربات اور امریکہ میں اپنی کہانی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ سب سے اچھی بات ایک امریکی سے شادی کرنا، امریکہ جانا اور واپس یہاں آنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ 2 ملکوں سے پیار کرو، ایک فرانس، دوسرا امریکہ۔ دوسری جنگ عظیم خونریزی سے بھرپور تھی، لیکن اس افراتفری کے دوران اور بہت سی قیمتی جانوں کی قربانی کے بعد فرانسن نیلسن جیسے بہت سے لوگوں کو محبت ملی اور بہتر مستقبل کی امید بھی۔ نکولس پینال کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ اور اب بات کرتے ہیں صحت کی۔ آٹزم ایک ایسا ذہنی مرض ہے جو بچے کی بات کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ بیماریوں کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے امریکی محکمے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق اس ملک میں ہر 59 میں سے ایک بچہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ پاکستان میں کتنے بچے اس کا شکار ہیں، اس بارے میں کوئی اعداد و شمار موجود نہیں۔ اس مرض کے آثار پیدائش کے کچھ عرصے بعد نظر آتے ہیں۔ سمن خان جائزہ لے رہی ہیں کہ ایسی ذہنی معذوری کے شکار بچوں کے لیے لاہور میں کیا سہولتیں موجود ہیں اور ان کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آٹزم اور ڈاؤن سنڈروم ایسے امراض ہیں جن کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے عام بچوں کی طرح نہ بات کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی مکمل علاج تو نہیں، لیکن اس حالت میں بہتری کی گنجائش اکثر موجود رہتی ہے۔ ہمیں اس پیریڈ کے لیے ان بچوں کو پریپیئر کرنا ہے کہ بھی گیدرنگ ہے تو اپنے بیبی کو کہنا ہے کہ جی آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، ہینڈ شیک کرنی۔ لاہور میں واقع مائی مائنڈ ان کئی اسکول اور سینٹرز میں سے ایک ہے جہاں ان بچوں کو اٹھنے، بیٹھنے، خود کو صاف ستھرا رکھنے اور واش روم استعمال کرنے جیسے بنیادی لیکن اہم کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ کچھ بچوں کے ساتھ ہمیں ٹیبل ٹاپ ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو آٹزم کے ساتھ ADHD بھی، ہائپر ایکٹیویٹی بھی آتی ہے ان میں، ان کے لیے پھر الگ طرح کی ایکٹیویٹیز پلان کرنی پڑتی ہیں۔ بعض والدین نجی تربیتی مراکز میں ملنے والی سہولتوں سے مطمئن تو ہیں لیکن بھاری فیسوں سے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اسپیشل بچوں کے اسکول ہے، اگر وہاں کرائے تو عام پاکستانی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ذہنی طور پر معذور بچوں کے ایک اور تربیتی سینٹر اسٹیپ اہیڈ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیسیں زیادہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو خود مختار بنانے کے لیے خصوصی تربیت یافتہ عملہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹیچرز ہیں، میوزک تھراپسٹ ہیں، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، اس کے علاوہ آرٹ کے ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو ایکسٹرا پے کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو 1 to 1 کے ٹیچرز ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کو گروپ میں موو کرتے ہیں آگے اور اپنے مین اسٹریم بچوں کے ساتھ ان کو منگل اپ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں مونٹیسری کے ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں۔ ان مراکز میں تربیت حاصل کرنے والے بچوں کے لیے کوئی ڈگری پروگرام تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے رویے میں مثبت تبدیلی اور طبیعت کے رجحان کو دیکھتے ہوئے پیشہ ورانہ تربیت بھی دی جاتی ہے۔ ایسے کام جو ان کے بھی نیچر کو ڈسٹرب نہ کریں اور کروانے والے کو بھی زیادہ پرابلم نہ ہو، تو ایسے کاموں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو انڈلج کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے بچوں کو گھر بٹھانا درست نہیں، کیونکہ انہیں اس قابل بنانا ممکن ہے کہ وہ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے بڑی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ آٹزم کے ساتھ زندگی آسان نہیں، لیکن اس چیلنج کو سر کرنا ناممکن بھی نہیں۔ آج صبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں ایک ایسی خاتون سے جنہیں آٹزم ہے مگر یہ انہیں ایک کامیاب وکیل بننے سے نہیں روک سکا۔ ان سے ملنے چلتے ہیں ریاست فلوریڈا۔ Up here is Eli Manning, Dan Marino. ہیلی ماس کی دنیا میں رنگوں کی خاص اہمیت ہے۔ انہوں نے بچپن میں رنگوں سے کھیلنا شروع کیا۔ And how was that experience? It was awesome. I got to meet all sorts of famous people. اور آج بھی وہ اپنی زندگی کے بہت سے رنگوں سے اپنے ارد گرد کی دنیا بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بچپن میں ہیلی دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ 4 سال کی عمر تک میں بول نہیں سکتی تھی، لیکن میں 100 ٹکڑوں والے پزلز مکمل کر لیتی تھی۔ میں بہت روتی اور چیختی تھی، اور کتنی ہی بار ہمیں ریسٹورینٹ سے چلے جانے کے لیے کہا گیا اور لوگ تالیاں بجاتے تھے جب ہمیں جہاز سے اتارا جاتا تھا۔ ہیلی کو آٹزم ہے۔ یہ ایک دماغی مرض ہے جس میں انسان کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز نے ہیلی کی والدہ کو بتایا کہ ان کی بیٹی کبھی دوست نہیں بنا پائے گی، کبھی بغیر سہارے کے زندگی نہیں گزار سکے گی، اور اگر بہت خوش قسمت ہوئی تو شاید کوئی معمولی نوکری کر پائے۔ ہیلی کی ماں نے مایوس ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کے مرض کو سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ میں جو کچھ بھی اس کے بارے میں جان سکتی تھی میں نے سیکھا، ہر کتاب پڑھی،
ایک اسپیچ تھراپسٹ کی مدد اور اپنی محنت سے ہیلی کے والدین نے انہیں بولنے سے لے کر اپنے تمام کام خود کرنا سکھائے، اور یوں ہیلی نے اپنے بارے میں تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ وہ امریکہ کی پہلی ایسی وکیل ہیں جس نے خود کو آٹسٹک ڈکلیئر کیا ہے۔ آٹزم کی وجہ سے میرا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے۔ بہت سے آٹسٹک بچے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے رنگ استعمال کرتے ہیں۔ ہیلی کے والدین نے انہیں پرسکون اور خوشگوار ماحول دینے کے لیے اپنا گھر رنگوں سے بھر دیا، اور ہر وہ چیز جو انہیں پریشان کرتی تھی ان کی زندگی سے دور کر دی، اور ان کے لیے کئی مرتبہ اسکول بھی بدلا۔ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی، ہمیں اپنی بیٹی کی پرورش کرنا تھی۔ ان قربانیوں کے لیے ہیلی ان کی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتی ہوں، چاہے میری کارکردگی دوسروں کے معیار سے مختلف ہو۔ ہیلی کے والدین کے مطابق ہر بچہ مختلف ہے، اور اگر بچے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کی خاص ضرورت کے مطابق سہولیات، اعتماد اور حوصلہ افزائی دی جائے تو کوئی بھی بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہیلی کے نام کا مطلب ہیرو ہے، اور اپنے نام کی طرح وہ اپنے آرٹ اور پیشے کے ذریعے آٹزم کی آگاہی پھیلا رہی ہیں۔ ہیلی نے آٹزم کا سامنا کرنے والے طالب علموں کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اپنی پینٹنگز کے ذریعے آٹزم فاؤنڈیشن کے لیے فنڈز بھی جمع کرتی ہیں۔ آٹزم سے متاثرہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی انہی کوششوں کے لیے انہیں سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور اداکارہ جینیفر لوپیز کے ساتھ ایوارڈ بھی دیا گیا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، پارکلینڈ، فلوریڈا۔ سیاسی طور پر منقسم امریکہ میں ایک تنظیم ایسی ہے جو تضادات سے بالاتر ہو کر مختلف کمیونٹیز میں یکجہتی بڑھانے کے لیے رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ بگ سنڈے نامی یہ تنظیم سال بھر اختتام ہفتہ لوگوں کو کمیونٹی سروس کے لیے بھرتی کرتی ہے۔ یہ لوگ رضاکارانہ طور پر اسکولوں کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی اسپورٹس ٹیموں کی کوچنگ اور بھوکے افراد کو کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں۔ لاس اینجلس کے جنوب میں واٹس نامی اقلیتی علاقے کے وسط میں حال ہی میں اتوار کے روز رضاکار ایک ایلیمنٹری اسکول کی تزئین کے کام کے لیے اکٹھے ہوئے۔ یہ ایک غریب علاقہ ہے، تاہم مقامی رہائشیوں اور بچوں سمیت دیگر علاقوں سے بھی رضاکار یہاں کام کر رہے ہیں۔ یہاں چیلنجز بھی ہیں، لیکن یہ بچے بہت زبردست ہیں اور اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ہر ممکن حد تک اپنے بچوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لویلیا فلورنوائے ایلیمنٹری اسکول میں پودے لگائے جا رہے ہیں اور اساتذہ کے لیے لاؤنج تیار کیا جا رہا ہے اور مقامی خاندانوں کے لیے خوراک اکٹھی کی جا رہی ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ بچے محنت کی عظمت کو سمجھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے لیے ہی نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسے خوبصورت بنا رہے ہیں۔ بگ سنڈے نامی تنظیم ہر سال اس قسم کی 1000 سے زائد تقریبات کا انعقاد کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کمیونٹی سروس آرگنائزیشن ہیں، نہیں، ہم کمیونٹی کی تعمیر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد مدد کے ساتھ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے۔ آج رضاکار اس کیمپس کو بہتر کر رہے ہیں۔ ہم اس اسکول کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں اور بچے یہاں خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں نئے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ اس سے مجھے مختلف لوگوں اور ان کے رہن سہن کو سمجھنے کا تجربہ حاصل ہوا ہے اور میرے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک جیسی دلچسپیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ ہم ایک متنوع اور منقسم دنیا میں رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے ٹی وی اور انٹرنیٹ بند کر دیں اور ایک منٹ کے لیے اخبار کو نیچے رکھ دیں تو زیادہ تر لوگ اس بات کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ہم میں کیا مشترک ہے اور ہم کیسے ایک ساتھ مل کر اس دنیا کو بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس کام میں شریک ہو کر اور مدد کے ساتھ ہم اس کمیونٹی کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ مائیک سلیوان کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسی کے ساتھ ارب عباسی کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل۔